یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب لقیتم تمہارا آمنا سامنا ہو، فئتن کسی جماعت سے، کسی فوج سے، کسی لشکر سے، اذا لقیتم فئتن جب تمہارا کسی فوج سے، کسی لشکر سے آمنا سامنا ہو، فثبتوا تو تم ثابت قدم رہو، فثبتوا تو تم ثابت قدم رہو، واذکروا اور یاد کرو اللہ کو، واذکروا اللہ اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، کثیراً کثرت سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم جب تمہارا آمنا سامنا ہو، فئتن کسی فوج سے، فثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ اور تاکہ تم کامیاب ہو۔ یہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں، ان آیات میں دشمن سے مقابلے کے وقت کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو اپنانا ضروری ہے، کچھ ایسے احکامات یا کچھ ہدایات ہیں جن کو اپنانا ضروری ہے، جن کا اپنانا کامیابی کی ضمانت بنتا ہے اور کامیابی کے اندر معاون بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں کہ دشمن سے مقابلے کے وقت کچھ کام ہیں جو تم نے کرنے ہیں، اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اب وہ کون سے کام ہیں؟ پہلا کام فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم جب تمہارا کسی فوج سے آمنا سامنا ہو، فثبتوا تو تم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ بات پیچھے بھی تفصیل سے گزر چکی ہے کہ دشمن سے مقابلے کے وقت جو ثابت قدمی ہوتی ہے، جو میدان میں ڈٹنا ہوتا ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ بہت اہمیت کا سب سے پہلی بنیادی چیز وہ ہے، کامیابی اس کو ملے گی جو میدان کے اندر ڈٹا رہے گا، جو میدان کے اندر جمع رہے گا۔ کیونکہ جب لڑائی ہوتی ہے نا، اکثر مواقع پر ایسے خوفناک مناظر پیش آتے ہیں کہ وہ خوفناک مناظر انسان کے حوصلوں کو پست کر دیتے ہیں اور انسان کہیں وہاں پر پیچھے ہٹنے لگتا ہے، میدان چھوڑنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اگر تم نے میدان چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گئے، تو پھر کامیابی نہیں ملنے والی۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، فتح حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پہلی چیز فثبتوا ثابت قدم رہو، اور دوسری چیز واذکروا اللہ کثیرا اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یعنی اس لڑائی کے وقت میں بھی اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، وہ اس سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اب اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر کوئی مخصوص ذکر مراد ہے؟ نہیں، نماز ہے اللہ کے ذکر کی ایک سب سے بڑی شکل ہے۔ تو نماز جو ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز یاد کرو کہ وہ میرے ذکر کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ایک اللہ کے ذکر کی شکل یہ ہے کہ نماز، یعنی میدان جنگ کے اندر بھی، میدان جہاد کے اندر بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ صلاۃ الخوف ہم نے پڑھا ہے 5ویں پارے میں، صلاۃ الخوف۔ صلاۃ الخوف کے بارے میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جب میدان جنگ کے اندر ہو تو نماز پڑھنی ہے۔ ہاں، ہم نے تمہاری نماز آدھی کر دی، قصر کر دی، لیکن نماز پڑھنی ہے۔ پھر وہاں طریقہ بھی ہم نے پڑھا۔ تو ذکر کی ایک شکل نماز ہے، ذکر کی دوسری شکل ویسے زبان پر اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، جیسے میدان جنگ کے اندر جو تکبیر کے نعرے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ، یہ مسلمانوں کو بڑی ہمت دیتا ہے۔ یہ بڑی ہمت ہے، اس میں کہ عجیب سی اللہ پاک نے قوت رکھی ہے اس نعرے کے اندر۔ اس لیے مسلمان جب بھی حملہ کرتا ہے تو وہ نعرہ تکبیر کے ساتھ حملہ کرتا ہے۔ اس نعرے کی قوت جو ہے وہ مسلمان کے حوصلے کو بڑھاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد کو بھی متوجہ کرتی ہے۔ تو اور اس کے علاوہ اللہ کا زبان پر ویسے ذکر، تو حالت جنگ کے اندر بھی مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے۔
وَأَطِيعُوا اور فرما برداری کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا اللہ اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ تیسری ہدایت ہے، یعنی وہ جو ہمارے ہاں ایک محاورہ نامعلوم کہاں سے گھسیڑ دیا گیا کہ جنگ کے اندر سب کچھ جائز ہے، نہیں، جنگ کے اندر بھی سب کچھ جائز نہیں، جنگ کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی قوت کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ اچھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش ہے اور وہ فوج کو بہت زیادہ بھڑکا رہا ہے، کفار کی فوج کو، ان کا حوصلہ بڑھا رہا ہے، حوصلہ بلند کر رہا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس نقاب پوش کو نہ ختم کروں میں جا کر، تاکہ ان کے حوصلے پست ہو۔ اب حضرت ابو دجانہ موقع بناتے 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 اس کے قریب پہنچے، اور جب قریب پہنچ کر انہوں نے تلوار اٹھائی تو اس نے چیخ ماری۔ جب چیخ ماری تو پتہ لگا کہ یہ تو کوئی عورت ہے، آواز سے وہ انہیں لگا یہ تو کوئی عورت ہے۔ تو باوجود اس کے کہ میدان جنگ ہے، تلوار اٹھائی ہوئی ہے، انہوں نے تلوار پیچھے کر لی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا تھا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو وہاں جا کر بھی جنگ کے اندر جو اصول اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے متعین فرمائے ان کی پابندی کرنی ہے۔ کسی کے ساتھ معاہدہ ہے تو میدان جنگ کے اندر اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہے، اس معاہدے کو پورا کرنا ہے۔ دشمن کی بلا وجہ دشمن کی جو فصلیں ہیں، مارکیٹیں ہیں، عبادت گاہیں ہیں، ان کو نہیں منہدم کرنا۔ ان کے جو نہ لڑ سکنے والے بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو مارنے کی عمومی حالت میں اجازت نہیں ہے۔ لہذا وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور تم فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، غزوہ احد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نادانستگی میں صحابہ کرام سے آپ کہہ لیں کہ کوتاہی ہو گئی۔ نادانستگی میں، جانستہ نہیں تھا، حضور کی نافرمانی کا کسی کا بھی ارادہ نہیں تھا، بس نادانستگی میں صحابہ کرام سے وہ اہم جو مورچہ تھا وہ چھوڑ بیٹھے، حالانکہ حضور نے فرمایا تھا نہیں چھوڑنا جب تک میں نہ بلاؤں۔ تو بات صرف سمجھنے میں تھوڑا سا ان کو مسئلہ ہوا، وہ سمجھے کہ شاید بلانا اس وقت تھا جب لڑائی چل رہی ہو، اب تو لڑائی ختم ہو گئی ہے، تو اب حضور کا بلانا نہ بلانا تو برابر ہوا۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جنگ جو مسلمان جیت چکے تھے یک طرفہ طور پر، اور دشمن جو تھا میدان چھوڑ کر بھاگ چکا تھا، دشمن کو وہاں سے پلٹ کر حملہ کرنے کا موقع ملا اور مسلمانوں کو شدید ترین نقصان اٹھانا پڑا۔ اور پھر یہ جو لڑائی تھی، اب یہ لڑائی بغیر کسی فتح اور شکست کے فیصلے کے ختم ہوئی۔ اس میں کسی کو نہ مسلمانوں کو مکمل فتح ہوئی، ہو چکی تھی من بعد ما اراکم ما تحبون، اللہ تمہیں پسندیدہ، تمہاری پسندیدہ چیز فتح تمہیں دکھا چکے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وعصیتم، تم نے حضور علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی، تو اس سے پھر کیا ہوا؟ وہ ہاتھ آئی ہوئی فتح، بلکہ مل جانے والی فتح، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی اور شدید نقصان ہوا اس میں مسلمانوں کو۔ تو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ تین ہدایات ہیں۔ وَلَا تَنَازَعُوا، چوتھی یہ ہے وَلَا تَنَازَعُوا کہ آپس میں نہیں جھگڑنا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جنگ کے میدان میں ایسا نہ ہو کہ مسلمان آپس میں بحث میں مبتلا ہو جائے، آپس میں اختلاف کا شکار ہو جائے۔ فَتَفْشَلُوا، تو تم ہمت ہار جاؤ گے، وَتَذْهَبَ اور ختم ہو جائے گی، رِيحُكُمْ تمہاری طاقت، ریح ہوا کو کہتے ہیں، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔
وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. یہ چار ہو گئے. نمبر 5 وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لو. وَاصْبِرُوا، اور صبر سے. بہرحال میدان جنگ ہے، وہ تو ہے ہی نقصان کی جگہ. فتح بے شک ملتی ہے، لیکن یہ فتح مفت میں نہیں ملتی، اس کے پیچھے نقصان اٹھانا پڑتا بہت سارا. تو وَاصْبِرُوا، اور اس نقصان پر صبر کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرًا، اکڑتے ہوئے. اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے. وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، اور ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلے. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا. یہ مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جب لڑائی کے لیے نکلے تو ایک عجیب تکبرانہ انداز اور ایک عجیب جشن کسی کیفیت، اور جس کو کہتے ہیں نا بھنگڑے کسی کیفیت. اور یہ نہیں، تم نے اس طرح نہیں نکلنا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا. خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے، بطرًا، اکڑتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے. وَيَصُدُّونَ، اور یہ جب فوج طاقت کے زعم میں ہو نا، لشکر ہو، فوج ہو، طاقت کے زعم میں ہو، وہ جب نکلتی ہے نا تو وہ بہت ساری اخلاقی قدروں کو پامال کرتے ہوئے جاتی ہے. بہت سی اخلاقی قدروں کو پامال کرتے. فوج جب طاقت کے نشے میں ہوتی ہے نا، قوت کے نشے میں، تو وہ پھر بہت ساری اخلاقی قوتوں کو یا اخلاقی اقدار کو پامال کرتی ہوئی جاتی ہے. یہ آیت دراصل اس کی طرف اشارہ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، بطرًا، اکڑتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے. وَيَصُدُّونَ، اور وہ تو روکتے ہیں لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. واللہ، اور اللہ، بما یعملون، جو کچھ وہ کرتے ہیں، محیط، اس کو گھیرے ہوئے ہیں. جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں اللہ اس کو گھیرے ہوئے ہیں. وَإِذْ، اور جب. اب یہ جو آیت ہے، یہ آیت ایک بہت بڑا واضح منظر پیش کرتی ہے. اور وہ واضح منظر یہ ہے کہ کفر جب بھی نکلتا ہے تو وہ شیطان کی اتباع میں نکلتا ہے. شیطان مدد کرتا ہے ان کی، شیطان کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور مسلمان جب بھی نکلتا ہے وہ اللہ کے حکم کے لیے نکلتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے، شیطان کی مدد اور اللہ کی مدد، اس کا آپ یہاں اس آیت میں موازنہ دیکھیں. وَإِذْ، اور جب زَيَّنَا، مزین کر کے دکھایا، لہم، ان کافروں کو، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال. غزوہ بدر میں شیطان تھا، آیا تھا، باقاعدہ اپنے ساتھ شیطانوں کی فوج لے کر آیا تھا، لیکن تھا انسانی شکل میں. انسانی شکل میں آیا اور آ کر وہ کفار کے حوصلے بڑھانے لگا. یہ جو ہے نا زین لہم الشیطان، ان کے حوصلے بڑھانے لگا. یہ لشکر، واہ واہ، کیا تیاریاں ہیں، کیا لشکر ہے، کیا فوج ہے. اور گھبرانا نہیں بالکل، میں تمہارے ساتھ ہوں. آج تو تم پہاڑوں کو اٹھا کر اکھیڑ کے پھینک دو، اتنا شاندار، اتنا بڑا لشکر ہے، کچل دو ان کو، مسل دو ان کو. شیطان موجود تھا، وہ حوصلہ بڑھا رہا تھا مشرکین کا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کافروں کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھائے. وَقَالَ، اور وہ کہنے لگا، لَا غَالِبَ، نہیں غالب آ سکتا، لَكُمْ، تم پر، الْيَوْمَ، آج، مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کوئی بھی، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِنِّي، اور بے شک میں، جار، ساتھی ہوں، معاون ہوں، مددگار ہوں، لکم، تمہارا، اور میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا معاون ہوں،
تمہارا حلیف ہوں میں، پارٹنر ہوں میں۔ فلما، پھر جب، تراءت، آمنے سامنے ہوئی، الفئتان، دونوں فوجیں، پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، اب لڑائی کا میدان شروع ہو رہا ہے، نکسا، وہ پلٹ گیا، علی عقبی، اپنی ایڑیوں کے بل، نکسا علی عقبی، وہ اپنی ایڑیوں کے بل وہ مڑ گیا اور پلٹ گیا، وقال، اور کہنے لگا، انی، بے شک میں، بریئن، لا تعلق ہوں، منکم، تم سے، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، تم کون میں کون، انی، بے شک میں، ارا، دیکھتا ہوں، ماں، جو، لا ترون، تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کیا تھا؟ وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ یہ اللہ کی مدد تھی، یہ فرشتے تھے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے تھے۔ شیطان ظاہر ہے، وہ تو ان کے ساتھ رہا تھا، وہ تو ایک ناری مخلوق ہے، وہ ان کو دیکھ سکتی ہے، اس نے دیکھا ان کو، فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، اور جب فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا سمجھ گیا میری خیر نہیں، میری بچت نہیں یہاں پر۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ کفر جب بھی آتا ہے اس کے پیچھے شیطان کا حوصلہ ہوتا ہے، شیطان اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے کفر کا، اور کفر شیطان کے لیے آتا ہے، اور شیطان ان کی بیک پہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا مسلمان پہ جب اٹھتا ہے تو اس کے پیچھے پھر اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے کفر اور شیطان جتنے مرضی لاؤ لشکر کے ساتھ آئیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم نے ابھی جو 2-3 دن پہلے پڑھا ہے، ہاں جی، فیصلہ چاہیے تھا نا، فیصلہ آ گیا، بعد آ جاؤ بہتر ہے، اگر دوبارہ آؤ گے ہم دوبارہ آئیں گے، اور یاد رکھو تمہاری فوج تمہارے کچھ کام نہیں آنے والی، جتنی مرضی فوج لے آؤ، اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ۔ یہاں اللہ نے عملاً یہ دکھایا، ٹھیک ہے شیطان آیا کفر کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ اللہ نے مدد بھیجی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ان کو، اور اللہ ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا ہم نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے۔ قرآن یہ چیزیں بتاتا ہے، قرآن یہ حقائق آشکار کرتا ہے۔ وقال، کہنے لگا، انی بریء منکم، میرا تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میرا تمہارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، انی ارا، میں تو دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ سکتے، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، شدید، بہت سخت، العقاب، پکڑ فرمانے والے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، آج میں ہتھے چڑھ گیا تو پھر میری خیر نہیں، اللہ شدید العقاب، اللہ پاک بہت سخت پکڑ فرمانے والے۔